بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے حساب درود اس نبی آخر الزماں پر کہ جس پر رب کائنات نے خود درود پڑھا ہے۔ معزز سامعین اکرام، آج کا ہمارا جو بیان ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذات مقدسہ کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت زیادہ عزت، فضیلت اور بزرگی عطا فرمائی ہوئی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت اور نبوت میں جانشین مقرر فرمایا اور اپنے فضل و کرم سے ان پر بہت سے انعامات فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیوں میں بھی زبان سکھائی۔ فرمان الہی ہوتا ہے جس کا ترجمہ سورہ نمل آیات نمبر 15 تا 16 تک ہے۔ اور بلا شبہ ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا تھا، اور ان دونوں نے کہا تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے فضل سے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے اور انہوں نے کہا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی کا علم دیا گیا ہے اور ہمیں دنیا کی ہر چیز میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، مجھے ایسی بے مثال بادشاہت عطا فرمائیے جو آپ نے کسی کو بھی عطا نہ کی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ کو بے مثال بادشاہت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو صرف انسانوں ہی نہیں بلکہ جنات، درندوں، چرند پرند اور اپنی دیگر مخلوق پر بھی حکومت عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام سب کی بولیاں سمجھتے تھے اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، سورہ نمل کی آیت نمبر 17 تا 18 میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں، انسان اور پرندوں میں سے بہت سے لشکر جمع کیے گئے اور ان کی الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی، یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی ایک وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، تم سب اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں بے خبری میں روند ڈال لے۔ یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 17 تا 18 میں موجود ہے۔ معزز سامعین اکرام، حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں رات کے وقت نماز پڑھ رہا تھا، ایک شریر جن میرے سامنے آ گیا تاکہ میری نماز خراب کر دے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس پر قابو پا لیا اور میرا جی چاہا کہ میں اسے مسجد کے کسی ستون سے باندھ دوں تاکہ تم سب اسے دیکھ سکو۔ پھر مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا یاد آ گئی جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی کہ مجھے ایسی حکومت عطا فرمائیے، یعنی مجھے ایسی حکومت عطا فرمائیے جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، میں نے اسے ذلیل کر کے چھوڑ دیا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آج آپ کو نماز میں وہ باتیں کہتے ہوئے سنا ہے جو پہلے کبھی کہتے نہیں سنا، اور ہم نے آپ کو ہاتھ بڑھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا ایک شعلہ لے کر میرے چہرے پر پھینکنے کے لیے آیا تھا۔ میں نے 3 بار کہا کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، پھر میں نے کہا میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں، پھر بھی وہ پیچھے نہ ہٹا، تو میں نے چاہا کہ اسے پکڑ لوں۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بے مثال بادشاہت کی دعا نہ ہوتی تو میں اسے پکڑ کر باندھ دیتا، اہل مدینہ کے بچے اس سے کھیلتے۔ معزز سامعین اکرام،
نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا کہ آپ نے یہ حدیث پاک سنی کہ آپ کو بھی یہ وسوسے آتے ہیں، آپ نے بھی شیطان کو دوران نماز میں دیکھا ہے، تو ہم تو گناہ گار ہیں، ان کے امتی ہیں، اور ہمارے پاس اعمال بھی کم ہیں۔ کیا ہم شیطان کے اس وسوسے میں جلد آ جاتے ہیں؟ اس بات پر ہم سب کو غور و فکر کرنا چاہیے، اور پھر تعوذ پڑھنا چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس شیطان پر لعنت بھیجی ہے۔ معزز سامعین کرام، ہم سب کو بھی تعوذ کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ اگر دوران نماز میں ہم کو وسوسہ آ جاتا ہے تو تعوذ پڑھ کر شیطان کو بھگا دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے معجزہ کے طور پر ہوا کو مسخر کر دیا، اور جہاں بھی جانا چاہتے تھے تخت پر بیٹھے اور ہوا کو حکم دیتے کہ لے چل، وہ فوراً انہیں لے کر چل پڑتی۔ اسی طرح جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، ضرورت پڑنے پر وہ ان سے بآسانی کام لیا کرتے تھے۔ فرمان الہی ہوتا ہے قرآن پاک کی سورۃ الانبیاء آیت نمبر 81 تا لے کر 82 تک۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع بنا دیا، جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت رکھی تھی، اور ہم ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ اسی طرح سے بعض شیاطین کو بھی ہم نے ان سلیمان کے تابع کر دیا تھا، جو ان کے حکم سے سمندر میں غوطہ لگاتے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے تھے، اور ہم ہی ان سب کے نگہبان تھے۔ پس ہم نے ہوا کو ان سلیمان کے تابع کر دیا، جو آپ علیہ السلام کے حکم سے جہاں آپ پہنچنا چاہتے تھے وہاں آسانی سے پہنچا دیتی، اور طاقتور جنات کو بھی ان کا تابع دار بنا دیا، جو عمارت بنانے والے اور دریا میں غوطہ لگانے والے تھے، اور دوسرے سرکش کافر جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ یہ ہمارا عطیہ ہے، آپ چاہیں تو دوسروں پر احسان کیجئے یا نہ کیجئے، آپ سے کوئی حساب بھی نہیں ہوگا، بے شک ان کے لیے ہمارے جنت ٹھکانہ ہے جو عمدہ ٹھکانہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے جہاد کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے عمدہ جنگی گھوڑوں کی نمائش کی گئی۔ آپ نے ان گھوڑوں کو اپنے رب کی راہ میں جہاد کی خاطر بڑا پسند کیا۔ جب وہ گھوڑے دوڑتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو آپ نے انہیں دوبارہ واپس لانے کا حکم دیا۔ جب تمام گھوڑے واپس آ گئے تو آپ ان سے محبت کی خاطر آپ نے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر اپنے ہاتھ پھیرنے لگے، یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت جاتا رہا۔ پھر خیال آیا کہ نماز عصر قضا ہو رہی ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، سورہ صاد آیت نمبر 30 تا 33 میں ارشاد ہوتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام بیٹا عطا فرمایا، جو بڑا نیک بندہ اپنے رب کی طرف بے حد رجوع کرنے والا تھا۔ جب شام کے وقت ان کے سامنے عمدہ نسل کے تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے تو انہوں نے یعنی سلیمان علیہ السلام نے کہا، میں نے اپنے رب کے ذکر پر مال کی محبت کو ترجیح دی، یہاں تک کہ وہ سورج چھپ گیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے پاس لاؤ، پس وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ یہ سارا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ صاد آیت نمبر 30 تا 33 میں ارشاد فرمایا ہے۔ معزز سامعین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں ہدہد پرندہ بھی تھا، جس سے آپ علیہ السلام کئی کام لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے اسے غائب پایا اور کہا کہ اس غائب ہونے پر میں اس کو سخت سزا دوں گا، یا اس سے ذبح کر دوں گا، یا وہ میرے پاس اپنا کوئی صحیح عذر لے کر آئے۔ کچھ دیر کے بعد ہدہد ایسی خبر لے کر آیا کہ جس سے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بے خبر تھے۔ اس کی غیر حاضری کا معقول عذر ہونے کی وجہ سے
قصور قابل معافی تسلیم کیا گیا۔ ہدہد نے آ کر بتایا، میں نے سبا کے علاقہ میں ایک عورت لوگوں پر حکمرانی کرتے دیکھا، لہٰذا آپ علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے اسے خط بھیجا، جس کا ملکہ بلقیس نے جواب دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ شیطان نے ان کے لیے بہت ہی عجیب راستہ اختیار کر دیا ہے اور اعمال کو خوبصورت بنا کر پیش کیا ہے اور انہیں سیدھی راہ سے روک دیا ہے، پس وہ ہدایت سے ہٹ چکے ہیں، اس لیے وہ اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ابھی ہم دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا یا جھوٹے ہو، تم میرا یہ خط لے جاؤ اور جا کر اس کے سامنے ڈال دو، پھر ان کے پاس ذرا ہٹ جانا اور دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ یہ واقعہ سارا سورہ نمل آیت نمبر 20 تا 28 تک ہے، جس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط دیا اور ہدہد خط لے کر ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا اور ملکہ بلقیس کے سامنے حضرت سلیمان کا خط ڈال دیا، آپ نے جو خط دیا تھا وہ ملکہ تک پہنچ گیا۔ ملکہ نے خط دیکھا کہ اس کی ابتدا جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہی تھی، اور ساتھ ساتھ ملکہ بلقیس جو ہے انہوں نے بڑے ہی جذباتی انداز سے کہا کہ اے میرے ساتھیو، اے میرے وزیرو، مجھے مشورہ دو کہ میں کیا کروں، اور انہوں نے بھی جذباتی انداز میں کہا جو آپ کو حکم ہے، یعنی جو آپ ہمیں حکم دیں گی ہم اس کی تعمیل کرنے کے لیے تیار ہیں، جیسے آپ چاہیں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا واقعہ قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا ہے جیسے یہ ترجمہ ہے کہ وہ ملکہ کہنے لگی، اے سردارو، میری طرف سے ایک اہم خط ڈالا گیا ہے، بلا شبہ جو سلیمان کی طرف سے ہے، اور بے شک اس کی ابتدا اللہ کے نام سے ہے جو خوب بخشنے والا بے حد رحم والا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ تم میرے مقابلہ میں سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ اس ملکہ نے کہا، اے قوم کے سردارو، اس معاملہ میں مجھے مشورہ دو، جب تک تم موجود نہ ہو میں کسی معاملہ کا قطعی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ ان سب نے جواب دیا، ہم بڑے طاقتور اور بڑے سخت جنگجو لڑنے والے ہیں، فیصلے کا اختیار آپ کے پاس ہے، آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتی ہیں۔ اس سب کا واقعہ جو ہے یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 29 سے لے کر 33 تک موجود ہے، جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ معزز سامعین اکرام، ملکہ بلقیس حضرت سلیمان کا خط پڑھتے ہی یہ سمجھ چکی تھی کہ ہمارے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے ہمیں ان سے صلح کر لینا بہتر ہے۔ لہٰذا اس نے اپنے وزراء کو کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے معززین کو ذلیل کر دیتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ میں کچھ تحفے وغیرہ دے کر یہ اندازہ لگا لوں کہ وہ بادشاہ ہیں یا اللہ کے نبی۔ اگر وہ بادشاہ ہوں گے تو قیمتی تحفے قبول کر لیں گے اور ہم سے صلح کر لیں گے، اور اگر وہ اللہ کے نبی ہوں گے تو ہمیں ان پر ایمان لانا ضروری ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو قرآن پاک میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے، سورہ نمل کی آیت نمبر 34 سے لے کر 35 تک، جس کا ترجمہ ہے کہ اس ملکہ نے کہا، بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے برباد اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ اس ملکہ نے کہا، بے شک میں ان کے پاس ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے قاصد کیا جواب لے کر آتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے بھیجے ہوئے تحائف کو دیکھا تو قاصد کو یہ کہتے ہوئے واپس بھیج دیا کہ انہیں بتا دو، اللہ تعالیٰ نے مجھے خوب مال و دولت سے نوازا ہے، مجھے اس مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا تم مسلمان ہو جاؤ یا پھر اپنے لشکر کا مقابلہ جو ہے وہ میرے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، جس کا مقابلہ کرنے کی تم میں سکت نہیں اور وہ تمہاری ذلت کا باعث بنے گا۔
جیسا کہ اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے: جب سلیمان علیہ السلام کے قاصد نے جا کر ملکہ بلقیس کو بتایا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے خوب مال و دولت سے نواز رکھا ہے، لہٰذا وہ تمہارے خلاف بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، ملکہ بلقیس فوراً سمجھ گئی اور اس نے اپنے وزراء سے کہا کہ چلیں حضرت سلیمان کے پاس ایمان لے آتے ہیں۔ جیسے ہی وہ وہاں سے نکلی، اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ علیہ السلام کو مطلع کر دیا کہ آپ علیہ السلام نے اس کا تخت منگوا لیا اور اس کے لیے شیشے کا ایک محل تیار کروایا تاکہ اس کا امتحان لے سکیں۔ جیسے ہی وہ آپ علیہ السلام کے پاس پہنچی، اپنا تخت دیکھ کر بڑی حیران ہوئی اور شیشے کا بنا ہوا محل دیکھ کر حیرت میں پڑ گئی اور پکار اٹھی کہ آج سے پہلے میں نے اپنے نفس پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، لہٰذا میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بن گئی ہوں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا کچھ اس طرح بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے: سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے سردارو، تم میں سے کون ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے اس ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے؟ جنوں میں سے ایک دیو ہیکل طاقتور جن نے کہا کہ میں آپ کو وہ شاہی تخت لا دیتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، بلا شبہ اس کی طاقت رکھتا ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں۔ اور ایک آدمی نے کہا جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی میں وہ تخت آپ کو لا کر دے سکتا ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ تو اس کا شکر در حقیقت اس کے لیے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو ناشکری کرے بلا شبہ میرا رب بڑا بے نیاز، بہت ہی عزت والا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت میں کچھ رد و بدل کر دو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا وہ ان لوگوں میں سے ہے جو صحیح بات تک نہیں پہنچ پاتے۔ پھر جب وہ ملکہ سبا آپ کے پاس مطیع ہو کر آ گئی تو اس سے پوچھا گیا، کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ تو ہو بہو وہی ہے، ہم اس سے پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا، ہم مسلمان ہو چکے تھے اور اسے ملکہ سبا کو ایمان لانے سے اب تک اس بات نے روک رکھا تھا کہ وہ اللہ کے سوا غیروں کی عبادت کرتی تھی، یقیناً وہ کافر قوم میں سے پیدا ہوئی تھی۔ اس لیے ملکہ سے کہا گیا کہ اس محل میں چلو۔ جب اس نے دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھ کر اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ تو جڑے ہوئے شیشوں کا چکنا فرش ہے۔ اس پر وہ ملکہ پکار اٹھی، اے میرے رب، بے شک میں اب تک سورج کی عبادت کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی ہوں، اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطیع اور فرما بردار بنتی ہوں۔ یہ سارا واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل کی آیت نمبر 38 تا لے کے 44 تک بیان کیا ہے۔ وضاحت: ملکہ سبا کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ غیر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کی پیدا کردہ چیزوں کی عبادت تھی، اس وجہ سے کہ وہ ایک کافر قوم سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے وہ توحید کی حقیقت سے بے خبر تھی۔ پیارے آقا علیہ السلام صحیح مسلم بخاری میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایران میں ایک عورت کے حکمران ہونے کی خبر پہنچی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ قوم کبھی فلاح کامیابی نہیں پا سکتی جس نے عورت کو اپنا حکمران بنا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح نبی ہونے کے ساتھ ساتھ حکمران بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی قوت فیصلہ عطا فرمائی ہوئی تھی، جس کی بنا پر آپ علیہ السلام لوگوں کے مسائل سمجھ کر منصفانہ فیصلہ کیا کرتے تھے۔
حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک مقدمہ آیا کہ ایک آدمی کی بکریاں رات کے وقت دوسرے آدمی کے انگور کے کھیت میں گھس گئی اور اسے نقصان پہنچایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ سنایا کہ کھیت والا بکریاں لے کر، اس لیے کہ وہ نقصان بکریوں کی قیمت کے برابر ہوتا تھا۔ جب مدی اور مدع علیہ حضرت داؤد کا فیصلہ سننے کے بعد باہر آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس فیصلہ کا علم ہوا۔ حضرت سلیمان نے اپنے والد محترم داؤد علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ کا فیصلہ تو صحیح ہے، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ بکریوں کا مالک کھیت کی دیکھ بھال کرے یہاں تک کہ وہ کھیتی پہلے کی طرح ہو جائے اور کھیت والا بکریوں کے دودھ اور اون سے فائدہ اٹھائے یہاں تک کہ اس کا کھیت پہلی حالت میں آ جائے، پھر بکریوں والے کو بکریاں واپس کر کے اپنا کھیت واپس لے لے۔ اس بارے میں چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ زیادہ بہتر تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ پسند فرمایا اور قرآن پاک میں اس کا ذکر اس طرح فرمایا۔ فرمان الہی ہوتا ہے جس کا ترجمہ ہے، اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کیجئے جب کہ وہ ایک کھیتی کے معاملہ میں فیصلہ کر رہے تھے کہ جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی تھیں اور ہم اس کے فیصلہ کے وقت حاضر تھے۔ اس وقت ہم نے اس مقدمہ کا فیصلہ حضرت سلیمان کو سمجھا دیا، حالانکہ دونوں ہی کو ہم نے حکمت اور علم سے نوازا ہے۔ یہ سارا واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 78 تا 79 تک بیان فرمایا ہے۔ اس کے بارے میں حضور علیہ السلام کی پیاری حدیث ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں 2 عورتیں اپنے بچوں کو لے کر آئی اور جنگل کی طرف نکلیں۔ ان میں سے بڑی عورت کا بچہ بھیڑیا لے گیا۔ اس عورت نے چھوٹی سے کہا، تمہارا بچہ تو بھیڑیا لے گیا ہے، لہٰذا یہ بچہ تو میرا ہے، مجھے دے دو۔ چھوٹی نے کہا، نہیں، تمہارا بچہ بھیڑیا لے گیا ہے۔ آخرکار یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ بڑی چونکہ چرب زبان تھی، اس نے اپنا موقف اچھے انداز میں پیش کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ جب وہ باہر نکلی تو دوبارہ جھگڑنے لگی۔ اتنے میں حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لے آئے۔ انہوں نے معاملہ دریافت فرمایا تو ہر ایک نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ بچہ میرا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام بڑی کے حق میں فیصلہ دے چکے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، چھری لاؤ، میں اس بچے کو چیر کر آدھا آدھا تقسیم کر دیتا ہوں۔ بڑی خاموش رہی، لیکن چھوٹی جس کا بچہ تھا، اس نے کہا، ایسا نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، یہ بچہ بڑی عورت کا ہی ہے، اسے دے دیں۔ آپ فوراً علیہ السلام اس معاملے کی حقیقت کو پہنچ گئے کہ آپ نے بچے کا فیصلہ چھوٹی عورت کے حق میں کر دیا۔ اس حدیث پاک کو صحیح مسلم کی روایت میں بیان کیا گیا ہے۔ فرمان الہی ہوا کہ جس کا ترجمہ ہے کہ بلا شبہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی اور ان کے تخت شاہی پر ایک نامکمل جسم ڈال دیا، پھر انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کی۔ اس کا واقعہ سورہ صاد آیت نمبر 38 تا لے کر 34 تک موجود ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، آج رات میں اپنی 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا، ہر ایک سے ایک ایک کر کے لڑکا پیدا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے گا، لیکن آپ علیہ السلام کو انشاءاللہ کہنا یاد نہ رہا۔ چنانچہ آپ تمام عورتوں سے صرف ایک کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور وہ بھی نامکمل۔ آپ نے فرمایا، اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتے تو ان کی وہ خواہش ضرور پوری ہو جاتی۔ اس حدیث کو مسلم بخاری روایت میں کیا گیا ہے۔ معزز سامعین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں جنات کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے سے ان کی غلط فہمی کو دور فرما دیا، اس طرح کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ مل گیا تو اس وقت آپ علیہ السلام نے جنات کو بیت المقدس کی تعمیر پر لگایا ہوا تھا۔ تعمیر کا ابھی کافی وقت کام باقی تھا کہ
آپ علیہ السلام نے باقی کام کا پورا نقشہ جنوں کے سربراہ کے حوالے کر دیا اور کام مکمل طور پر سمجھا دیا۔ پھر اپنی عبادت گاہ میں آ کر عبادت میں کھڑے ہو گئے اور اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا لی۔ وہ ایسی عبادت گاہ تھی جس میں شیشے کی کھڑکیاں تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو باہر سے دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ آپ علیہ السلام عبادت میں مصروف ہیں۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتہ کو آپ کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجا، تو آپ فوت ہو جانے کے باوجود بھی آپ علیہ السلام لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے۔ اسی حالت میں تقریباً 4 ماہ گزر گئے۔ ادھر بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو گئی، ادھر اللہ تعالیٰ نے دیمک کو حکم دیا کہ اس نے نیچے سے لکڑی کھا لی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی میت گر پڑی۔ جیسے ہی آپ نیچے گرے تو جن یہ بات سمجھ گئے کہ آپ کافی پہلے کے ہی فوت ہو چکے ہیں، اور انہیں معلوم ہو گیا کہ ہمیں غیب کا کوئی علم نہیں۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو ہم اتنا عرصہ تعمیری کام کی مشقت برداشت نہ کرتے۔ وفات کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر 50 سال تھی۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کا بیٹا رہبعام بادشاہ ہوا۔ اس نے 17 سال حکومت کی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، یعنی ان کی سلطنت جو ہے وہ ٹکڑوں میں بٹ گئی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، اور ہم نے ایسے جنات ان سلیمان علیہ السلام کے تابع بنا دیے جو اپنے رب کے حکم سے ان کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرکشی کرتا تو ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے۔ جو کچھ سلیمان علیہ السلام چاہتے جنات ان کے لیے وہی تیار کر دیتے، مثلاً قلعے، مجسمے، حوضوں جیسے بڑے بڑے پیالے، اور ایک ہی جگہ چولہوں پر جمی ہوئی مضبوطی دیگیں۔ اور ہم نے کہا، اے آل داؤد، تم لوگ شکریہ کے طور پر نیک عمل کرو، مگر میرے بندوں میں کم ہی لوگ شکر گزار ہوتے ہیں۔ پھر جب ہم نے ان سلیمان پر موت کا فیصلہ کیا تو ان کی موت کی خبر جنات کو زمین کے کیڑے دیمک کے سوا کسی نے نہیں دی جو ان کی لاٹھی کو کھا رہا تھا۔ پھر جب وہ سلیمان گر پڑے تو اس وقت جنات پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر وہ غیب جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ معزز سامعین کرام، اس کا واقعہ جو ہے سورہ سبا آیت نمبر 12 سے لے کر 14 تک موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ تمام واقعات قرآن پاک میں بیان کیے، جس کا ترجمہ اس ویڈیو میں آپ کو سنایا گیا۔ اور اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہے تو اس کو شیئر کیجئے، اور آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے انبیاء کرام علیہ السلام کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی اچھی اچھی باتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سب کو قائم دائم رکھے، اور ہمارا ایمان جو ہے وہ سلامتی کے ساتھ رہے، تاکہ قیامت والے دن اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور ہم لوگ کامیاب ہو سکیں۔ معزز سامعین کرام، اس بات سے ہم سب کو یہ بھی علم ہو گیا کہ جنات غیب کا علم نہیں جانتے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ الہام کی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو بینائی جو ہے، روحانی بینائی جو ہے وہ اس کو عطا کر دے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کے علم میں اضافہ کر دے، تو وہ انسان اللہ کا جو پیغام ہے وہ دوسروں تک بتا سکتا ہے۔ انبیاء کرام جو ہیں وہی اس بڑی عادت کے پابند ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو ہی یہی مصلحت عطا فرمائی ہے، یہی معجزات عطا فرمائے ہیں، اور عام انسان جو ہے ایسا کام کر دے کہ جو عام انسان نہیں کر سکتا تو وہ انسان کی کرامت ہوتی ہے، نہ معجزہ ہوتا ہے، نہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو غیب کا علم عطا کرتا ہے۔ یعنی بعض لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ جنات کے پاس بھی غیب کا علم ہے، اور اس سے باتیں پوچھتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں، وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ ادھر ادھر کی باتیں مسلمان انسان کو بتا کر بھٹکا دیتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ شیطانی راستے پہ چل پڑتا ہے۔ لہٰذا ہمارے عقیدوں کو اللہ تعالیٰ درستگی عطا فرمائے،
کہ علم غیب صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی عطا سے جس کا چاہے فہم کھول دے اور اس کو علم عطا فرمائے کہ انسان جو ہے اپنے عقیدے کو درستگی کی طرف لا سکے۔